وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے لیے IMF سے کوئی خاطر خواہ ریلیف حاصل کرنا ممکن نہیں تھا، مگر وزیر اعظم شہباز شریف نے اس مشکل صورتحال میں کبھی ہمت نہ ہاری۔ خواجہ آصف نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس مشکل وقت میں نواز شریف کی رہنمائی، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پیشہ ورانہ مہارت اور دوست ممالک کی بھرپور مدد پاکستان کی مشکلات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی رہی تھی۔ حکومت کی درخواست پر نیپرا میں بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کے لیے سماعت شروع ہو گئی ہے۔ سماعت کی قیادت نیپرا کے چیئرمین وسیم مختار کر رہے ہیں، جس میں حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمت میں ₹1.71 فی یونٹ کمی کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ پاور ڈویژن کے حکام نے بتایا ہے کہ حکومت نے یہ درخواست کابینہ سے منظور کے بعد نیپرا میں جمع کرائی ہے، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ الیکٹرک اور دیگر بجلی تقسیم کار کمپنیوں پر اس کمی کا یکساں اطلاق کیا جائے گا۔ پنجاب میں گرمی کی شدت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں بارش سے متعلق کوئی خوشخبری نہیں دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور اور دیگر علاقوں میں گرم اور خشک موسم کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ معروف یوٹیوبر سعد رحمان المعروف ڈکی بھائی نے سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری کی جانب سے کی جانے والی تنقید پر سخت رد عمل دیتے ہوئے ان کے خیالات کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کے دوران ڈکی بھائی کو ایک ویڈیو کلپ دکھایا گیا، جس میں بشریٰ انصاری نے ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کون انہیں دیکھتا ہے۔ پاکستان میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے لیے IMF کا وفد کل سے دورہ کرے گا، جس میں ملکی معیشت کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا جائے گا۔ اس دوران ٹیکس اصلاحات، ریونیو بڑھانے کے اقدامات اور سرکاری اخراجات پر کنٹرول کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوگی۔ وفد پاکستانی حکام کے ساتھ ترقیاتی اخراجات کے بجٹ پر بھی مذاکرات کرے گا تاکہ حتمی تجاویز مرتب کی جا سکیں۔ لائک کرنا تو ایزی ہے، بات تو تب ہو جب لائک نہیں لو ہو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے لیے IMF سے کوئی خاطر خواہ ریلیف حاصل کرنا ممکن نہیں تھا، مگر وزیر اعظم شہباز شریف نے اس مشکل صورتحال میں کبھی ہمت نہ ہاری۔ خواجہ آصف نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس مشکل وقت میں نواز شریف کی رہنمائی، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پیشہ ورانہ مہارت اور دوست ممالک کی بھرپور مدد پاکستان کی مشکلات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ملک معاشی بحران کا شکار تھا اور حکومت کو IMF سے متوقع امداد کی کمی کا سامنا تھا، تب بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ خواجہ آصف نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سیاسی جماعت کا مقصد پاکستانی عوام کے مفاد کا تحفظ نہیں بلکہ صرف اقتدار حاصل کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ PTI کی قیادت کو اس بات کی فکر نہیں کہ عوام کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، بلکہ ان کا تو مقصد بس اقتدار میں آنا ہے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ پاکستان میں 2018 کے انتخابات کے بعد سے ہی کئی بڑے مسائل نے جنم لیا اور ملک کے داخلی حالات بھی غیر مستحکم ہو گئے تھے، مگر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں نے مسلسل عوام کی فلاح کے لیے کام کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک سال کے عرصے میں حکومت نے جو اقدامات کیے وہ عوامی مشکلات کے حل کی سمت میں اٹھائے گئے۔ وزیر دفاع نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اتحادی حکومت نے عوام کی بہتری کے لیے تمام تر وسائل کو بروکار لاتے ہوئے ان اقدامات کا مقصد عوام کے مسائل کا حل تھا، چاہے وہ اقتصادی مسائل ہوں یا داخلی سیاسی بحران۔ اس دوران مختلف معاشی مشکلات کے باوجود حکومت نے عوامی خدمت کی فراہمی کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی عالمی سطح پر پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے کی بھی کوشش کی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے پرعزم انداز میں کام کیا اور عوامی مسائل کے حل کی کوشش کی تاکہ پاکستان ایک مضبوط اور مستحکم ریاست بن سکے۔
हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा में बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए समाअत शुरू हो गई है। समाअत की क़यादत नेपरा के चेयरमैन वसीम मुख्तार कर रहे हैं, जिसमें हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी करने की दरख्वास्त की गई है। पावर डिवीजन के हकाम ने बताया है कि हुकूमत ने ये दरख्वास्त काबीना से मंजूर के बाद नेपरा में जमा कराई है, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि इलेक्ट्रिक और दीगर बिजली तकसीमकार कंपनियों पर इस कमी का यकसा इतलाक किया जाएगा। हकाम का कहना है कि बिजली की कीमत में कमी टैरिफ सब्सिडी में इजाफे के जरिए की जाएगी ताकि आवाम को बराह रास्त रिलीफ मिल सके। ताहम इस कमी का फायदा सिर्फ आम सार्फिन को होगा, जबकि कम आमदनी वाले और कम तरीन बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन सार्फिन को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। नेपरा की समाअत में हुकूमत की दरख्वास्त पर फ्री कैन के मौक़िफ़ के बाद फैसला किया जाएगा। याद रहे कि वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज बिजली की कीमतों में ₹7.41 फी यूनिट कमी का ऐलान किया था, जिसका इतलाक मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। इसके अलावा सनतों के लिए भी बिजली की कीमतों में कमी की बात की गई है। पावर डिवीजन हकाम ने भी ये बताया है कि 3 माह तक सार्फिन को बिल्स में रिलीफ फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम की बदौलत 58 अरब रुपए की बचत की गई है, जिसे सार्फिन को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 3 माह में टैरिफ में फर्क खत्म करके सार्फिन को इसका फायदा दिया जाएगा। नेपरा की समाअत में मजीद बताया गया कि समाही एडजस्टमेंट के तहत 12 अरब रुपए की बचत IBPs के इस मुआहदों से हासिल हुई। सर्कुलर डेट के मामले पर बैंकों से बातचीत जारी है, जिसे जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। हकाम के मुताबिक वफाकी हुकूमत टैरिफ में फर्क को कम करने के लिए 266 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है और मजीद सब्सिडी शामिल करने के बाद ये रकम 324 अरब रुपए तक पहुँच जाएगी। पाकिस्तान में आइंदा माली साल के बजट की तैयारी के लिए IMF का वफ़द कल से दौरा करेगा, जिसमें मुल्क की मईशत के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। इस दौरान टैक्स इस्लाहात, रेवेन्यू बढ़ाने के इक़दाम और सरकारी अखराजात पर कंट्रोल के हवाले से तफसीली बातचीत होगी। वफ़द पाकिस्तानी हकाम के साथ तरक्याती अखराजात के बजट पर भी मुज़ाकरात करेगा ताकि हतमी तजावीज़ मुरतब की जा सकें, जो बजट का हिस्सा बनाई जाएंगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करने का ऐलान किया गया है, जिसकी तैयारी में IMF का कलीदी किरदार अदा होगा। वफ़द पाकिस्तानी हकाम के साथ मिलकर बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल देगा ताकि मौशी इस्तेहकाम और मौलियाती नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाया जा सके। वज़ारत खजाना की जानिब से आइंदा माली साल के लिए टैक्स महसूलात का हदफ 15,270 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जो रवा माली साल के मुकाबले में 2,300 अरब रुपए ज्यादा होगा। FBR की गुज़िश्ता माली साल में टैक्स महसूलात को 9,311 अरब रुपए ही रही, जबकि आइंदा माली साल के लिए बराह रास्त टैक्स वसूली का तखमीना 6,570 अरब रुपए लगाया गया है। रवा माली साल में बराह रास्त टैक्स वसूली का हदफ 5,512 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। हुकूमत टैक्स नेट को वुसअत देने और महसूलात में इजाफे के लिए मजीद इक़दामात पर भी गौर कर रही है ताकि माली खसारे कम किए जा सकें और तरक्याती मंसूबों के लिए वसाइल मुहैया किए जा सकें। पंजाब में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो रहा है और महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में बारिश से मुतालिक कोई खुशखबरी नहीं दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर और दीगर इलाकों में गर्म और खुश्क मौसम का सिलसिला जारी है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने को आ रहा है। मौसम की खुश्की की वजह से हवा में नमी की मकदार कम हो गई है, जो सूरत हाल गर्मी को मजीद बढ़ा सकती है। मौसम की शिद्दत के साथ ही घरों और दफातर में पंखों के अलावा एयर कंडीशन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में ठंडा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज तक पंजाब में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए मौसम की शिद्दत में कोई कमी नहीं आएगी और गर्मी का ये सिलसिला बरकरार रहेगा। इसके अलावा दीगर इलाकों में भी गर्म मौसम की सूरत हाल जारी रहने का इम्कान है। इसके बावजूद आवाम को मुहतात रहने की हिदायत की गई है और इन्हें गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की गई है। मारूफ यूट्यूबर साद रहमान अल मारूफ डक्की भाई ने सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी की जानिब से की जाने वाली तनकीद पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए उनके ख्यालात को मुस्तरद कर दिया है। एक पॉडकास्ट में शिरकत के दौरान डक्की भाई को एक वीडियो क्लिप दिखाया गया, जिसमें बुशरा अंसारी ने इन पर तनकीद करते हुए कहा था कि ये कौन लोग हैं और कौन इन्हें देखता है, मैं नहीं जानती कि इन्हें कहाँ देखना होता है। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए डक्की भाई ने कहा कि मैं भी नहीं जानता कि ये कौन है, चेहरा पहचाना लगता है मगर नाम मालूम नहीं है।
انہوں نے مزید کہا کہ اب ٹیلی ویژن کا دور نہیں ہے بلکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ جو اداکار برسوں سے ٹی وی پر کام کر رہے تھے وہ بھی اب ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آ چکے ہیں، اس لیے روایتی میڈیا کو بدلتے وقت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ڈکی بھائی نے مزید کہا کہ زیادہ تر اداکار اور اداکارائیں احساس کمتری کا شکار ہیں۔ میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اداکار کچھ نہیں کرتے، ان کے تمام کام کوئی اور کرتا ہے، وہ صرف ہدایت کار کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوٹیوبرز کی بھی ایک عزت ہے اور انہیں احترام دیا جانا چاہیے، کیونکہ اب ناظرین ٹی وی سے زیادہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی طرف راغب ہو چکے ہیں اور یہی وقت کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے میڈیا ذرائع کے حوالے سے چلی جانے والی خبر کی سخت تردید کی ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات شروع کرنے کا کوئی نیا ٹاسک دیا ہے۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے واضح کیا کہ عمران خان نے اس حوالے سے کسی کو بھی کوئی ہدایات یا ٹاسک نہیں دیا اور میڈیا کو بغیر تصدیق کے ایسی خبریں نشر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ حالیہ ملاقات میں حکومتی امور، دہشت گردی کے مسائل اور افغانستان کے حالات پر تفصیل سے بات چیت کی گئی تھی۔ عمران خان نے وزیر اعلیٰ کو حکومتی معاملات پر ہدایات دی، جبکہ انہیں دہشت گردی اور افغانستان کے معاملات پر مشورے دیے بغیر۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے مزید کہا کہ عمران خان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ وہ ذاتی فائدے یا اپنی رہائی کے لیے کسی بھی ادارے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے ملک کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام سب سے اہم ہے اور ان کے مطابق دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں سیاسی استحکام کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کو تسلیم کیا جائے اور اس کی طاقت کو نظر انداز کرنے کی کوششیں بند کی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا ہوگا تاکہ ملک میں استحکام پیدا ہو سکے۔